اور میرے عزیزوں 1400 سال پہلے ذرا کھڑکی میں جھانک کے دیکھیں، اللہ اکبر، ایک دروازے کو کھول کے دیکھیں، کچا سا مکان تھا، چھت بھی اس کی گرنے والی تھی، دروازے بھی اس کے میرے عزیزوں ٹوٹے پھوٹے تھے۔ یہ کون رہ رہی تھی؟ ایک بڑھیا تھی جس کا نام سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا تھا۔ اللہ اکبر، آج میری بچیوں سے سورہ واقعہ پڑھی نہیں جاتی، آج میری ماں سے سورہ ملک نہیں پڑھی جاتی، آج میری بہنوں سے صبح کے وقت سورہ یاسین نہیں پڑھی جاتی۔ کمبل میں بیٹھ کر دو دو ہیٹر آگے لگے ہوئے، گیزر کے وہاں کے اندر پانی گرم ہوا، وضو کر کے میرے عزیزوں مصلی پہ نہیں آیا جاتا۔ اللہ فرماتا ہے عبد الحنان آ گیا، ان کو میری سمیہ کی کہانی سنا دے، میری سمیہ کی داستان سنا دے۔ یہ گرم بستروں میں بیٹھ کر قرآن نہیں کھولتی، میری سمیہ نے انگاروں پہ لیٹ کر مجھے پکارا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ اور سنو، اماں فرماتی دروازہ بند تھا، اچانک دروازے کی کنڈی بجی، میں نے دروازہ کھولا، سامنے آسوین وائل نظر آیا، میں نے دروازہ کھولا، مجھے امیہ نظر آیا، میں نے دروازہ کھولا، مجھے ابو جہل نظر آیا۔ میرا استقبال نہ کیا، میرا حال احوال نہ پوچھا، بالوں سے پکڑ کر 70 سال کی بڑھیا کو زمین پہ دے مارا، میرے بچے کو پکڑ لیا، گھر والے کو تو پہلے ہی قبول کر لیا تھا۔ اللہ اکبر، مجھے مکے کے چوک میں لے گئے، میں نے جھاتی مار کے دیکھا زنیرہ بھی پکڑی ہوئی ہے، میں نے دیکھا بلال بھی پکڑا ہوا ہے، ابو فقیہ کو بھی جکڑا ہوا ہے۔ میں سمجھی بٹھا کے پوچھیں گے، پوچھ گچھ کریں گے، لیکن ظالموں کو شرم نہ آئی۔ اماں کہنے لگی ایک کافر آیا، مکے کا سردار آیا، گائے کی کھالیں لے کے آیا، انہوں نے گائے کی کھالیں زمین پہ بچھا دی۔ اماں کہتی مجھے اٹھا کے کھالوں پہ پٹخ دیا، پھر چاروں طرف سے کھال کو لپیٹ کر کھال کا منہ باندھ دیا۔ اللہ اکبر، ایک چنڈی پر اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھا، جب سکر دوپہر ہو گئی، سورج آگ برسانے لگا، پتھر پہاڑوں کے گرم ہو گئے۔ اماں کہتی اللہ اکبر، اس گائے کی کھال کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا، جیسے پتھر پر گرم پتھر پر کھال رکھا، بالوں کے چڑ چڑ جلنے کی آواز آئی، میری کھجڑی کے اترنے کی آواز آ گئی۔ اللہ اکبر، فرمایا جیسے گائے کی کھال کو ہیٹ پہنچتی رہتی، بڑی سمیہ کا چمڑا ادھڑتا رہتا۔ میرا بیٹا بھی میرے پاس ہی پڑا تھا، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، جب چمڑا جسم سے علیحدہ دیکھا، انگ انگ سے خون دیکھا، خون میں رنگ بگا دیکھا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی کی تکلیف پہ بھائی روئے گا، کسی کی تکلیف پہ یار روئے گا، کوئی کہے گا تیرا درد میں تو دیکھا نہیں جاندہ، واہ عمار تیرے کیا کہنے، کملی والا رو کے کہہ رہے تیرا درد میرے سے دیکھا نہیں جا رہا۔ عمار کی آنکھ میں آنسو آئے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہماری حالت اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ رہا ہے، کملی والے آپ کی تو زیادہ سنتا ہے، اتنا تو پوچھ کے بتا دے تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ اکبر، اتنا تو پوچھ کے بتا دے تیری مدد کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا عمار پریشان نہ ہو، تیرا گھر جنت میں محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عمار پریشان نہ ہو، تو جب پیروں سے لے کر سر تک محمد ایمان میں بھرا ہوا دیکھ رہے۔ اماں کہتی میرا کلیجہ بڑھ گیا۔ اللہ اکبر، میں نے بائیں طرف دائیں طرف منہ موڑ کے دیکھا، مجھے بلال زمین پہ پڑا ہوا نظر آیا، امیہ سامنے سے دوڑا ہوا نظر آیا۔ آج تو عبد الحنان میرے عزیزوں تمہیں قرآن سنائے گا۔ مجھے عبداللطیف بھائی کہیں گے مولوی صاحب گڑ والی چائے بنا دوں، کوئی کہے گا مولوی صاحب پانی ٹھنڈا پیو گے، پیپسی پیو گے، کون سی بوتل پیو گے؟ اللہ اکبر، ڈائٹ پیو گے؟ واہ بلال تیرے قرآن سنانے کا کیا کہنا، تیرے ایمان کے اظہار کرنے کا کیا کہنا۔ کہ امیہ آیا اپنے بھائی سے کہنے لگا واہ بھائی واہ، ایک غلام تیرے کو سنبھالیا نہیں جان دیا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا مار مار کے دیکھ لیا، ہر طریقے سے آزما کے دیکھ لیا، یہ بار بار کہتا ہے اللہ اکبر، رگوں سے خون تو نکال سکتے ہو، سینے سے مصطفیٰ کا عشق نہیں نکال سکتے ہو۔ میں نے کہا اچھا، اب یہ ہماری بلی ہمیں میوں کر رہی ہے، ٹھہر جا۔ ایک رسی پکڑی، بلال کہتے ہیں میں سمجھا میرے پیر باندھے گا، میں سمجھا میرے ہاتھ باندھے گا، میں سمجھا میری کلائیوں کو جکڑے گا، لیکن ظالم آگے بڑھا۔ ایک بھائی نے میری گردن میرا سر اٹھایا، دوسرے نے میری گردن کے اندر رسی ڈالی اور گرا باندھی۔ اللہ اکبر، ایک بھائی نے امیہ نے میرے یہاں پیر رکھا، ابن خلف نے میرے یہاں پیر رکھا، اور دونوں نے پیر کا زور لگا کر یوں کر کے اللہ اکبر رسی کو کھینچا۔ بلال کہتے ہیں آنکھیں آنکھیں نہ رہی، زبان زبان نہ رہی، میری آنکھیں باہر نکل آئی، میری زبان باہر نکل آئی۔ بلال کہنے لگے مجھے اتھو چڑھ گیا، جس کی وجہ سے میری آنکھ میں آنسو آنے لگ گیا۔ امیہ کہنے لگا لیکن نیجی گل سی لے من گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم ٹھنڈا ہو گیا، متھے پر پسینہ آ گیا۔ ابو جہل کہنے لگا غلام کو سونپ دو، کیوں مارتے ہو؟ وہ
دیکھو یہ تو اتنی سی مار میں ہار مان گیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی کو ڈھیلا کیا. قومت کے کافرو ادھر آؤ, 2-4 اور بلا لو, سوتے ہوں کو اٹھا لو, چلتے ہوں کو بلا لو, روٹی کھاتے ہوں کو بلا لو, بچوں کو بلا لو, عورتوں کو بلا لو. مارنے والے کم ہیں, مار کھانے والا اکیلا ہے, یہ تو تھوڑے اور زیادہ کو بلا لو. بلال نظریہ کیا, نتیجہ کیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, ہو لوگو مار مار کر, اللہ اکبر, مار مار کر میرا جسم تو ٹھنڈا کر سکتے ہو, مار مار کر میری روح تو نکال سکتے ہو, لیکن سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتے. اللہ اکبر. یہ بلال کا دکھڑا رحمت والے نبی کو پتہ لگا. سنو سنو, اللہ اکبر. رحمت والے نبی آئے, بلال کو دیکھ کے رونے لگ گئے. پتہ لگا بلال آمنہ کا لال تجھے دیکھ کے رو رہے. اپنے آنسوں کو صاف کیا. کیا کہہ رہے, کملی والے چائے بناؤ نا, دودھ ذرا گرم ہلدی ڈال کے بھیجو نا. کچھ نہیں کہا حضور بلال کے ہوتے ہوئے آپ کیوں پریشان ہیں, آپ کیوں باہر آ گئے؟ جاؤ گھر جا کے اللہ اکبر ہماری ماں کے پاس بیٹھو, دین کی ترقی کی, قرآن کی فکر نہ کرو. جب تک بلال سانسیں لیتا رہے گا اللہ کا دین بلند ہوتا رہے گا.